الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اتقوا کا مطلب تو اور اتقوا ڈرو یومن اس دن سے لا نہیں تجزی بدلہ بنے گا نفس کوئی شخص ان سے نفس کسی شخص کا شیئن کچھ بھی وا اور لا نہیں یقبل قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعت کوئی سفارش وا اور لا نہیں یؤخذ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ وا اور لا نہیں لا کا مطلب نہیں ہم وہ سب ینصرون ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے بتا دیا کہ جو بھی انسان کی جو بچت کے ذرائع ہیں کس طریقے سے بچ سکتا ہے، مطلب کسی کی سفارش سے بچ سکتا ہے یا کوئی جو اس میں معاوضہ دے کے بچ سکتا ہے، کوئی جرمانہ دے کے بچ سکتا ہے یا کسی کی دوستی کام آئے گی۔ تو قیامت کے دن اس طرح کوئی بھی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جو اس نے اعمال کیے ہیں۔ دنیا میں تو انسان کسی سے سفارش کرا لیتا ہے یا کوئی پیسے دے دیتا ہے یا کسی کی دوستی یاری یا کوئی سفارش کرا کے کسی بڑے آدمی سے مل کے اپنے جرم پہ پتہ ڈال سکتا ہے یا خود بچ سکتا ہے، پولیس تھانے کچہری سے بچ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ دنیا داری کے معاملات ہیں، آخرت میں کوئی بھی چیز انسان کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بہت زبردست بہت مضبوط نظام ہے کہ یہاں پر اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہو، جیسے CCTV کیمرے لگانے ہیں تو اس کے لیے ہمیں لائٹ رات کو لگانی پڑتی ہے تاکہ رات کے وقت اندھیرے میں کوئی واردات کرے تو ہمیں نظر آ جائے کہ کون بندہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی CCTV کیمرے ایسے ہیں کہ اگر رات کی تاریکی اندھیرے کے اندر بھی کوئی جرم کیا جائے تو وہ سارے کا سارا ریکارڈ ہو جاتا ہے، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ زمین بھی اس کی گواہی دے گی، اس کا جسم بھی اس کی گواہی دے گا، اس کے ہاتھ پیر اس کی گواہی دیں گے، اور کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر سے وہ بچنے کا کوئی طریقہ نکلے۔ تو یہ جو ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ ہم دنیا میں ہی جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے اور نبی کریم جو لائے ہوئے جو طریقہ کار ہے، جو زندگی گزارنے کے جو طریقہ کار ہے اس پر عمل کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے جو ہے وہ اسوہ حسنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ میں دیا ہے اس پر سختی سے عمل کریں اور اس پر جو ہے وہ اپنے آپ کو کاربند کریں، کوشش کریں جتنے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمانہ پہ عمل کر سکے اتنے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی مسافر جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے، اس کے بعد اٹھ کر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہمارے لیے جو ہے یہ کہ مسافر خانہ ہے، مسلمان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ ہماری جو کہ آدم علیہ السلام جو ہے اس کو جنت سے زمین پر آئے تھے، اور ہماری جو ہے وہ واپسی جنت میں ہونی ہے یا اللہ نہ کرے اگر گناہ کیے تو پھر دوسرا راستہ ہوگا۔ اور اب تو سائنس بھی کہتے ہیں کہ یہ انسان جو اس پلانٹ کا رہنے والا نہیں ہے، یہاں سے کہیں سے مائیگریٹ ہو کر آیا ہے۔ اب سائنس نے بھی اس چیز کو پروو کر دیا ہے، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مرنے کے بعد ہمارا حساب لے گا اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہ ذرہ اگر چھوٹی سی بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہوگی وہ بھی لائی جائے گی، اور چھوٹی سے چھوٹا گناہ ہوگا وہ بھی لایا جائے گا۔ تو اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم عمل کریں، اور دنیا جو ہے وہ تو عارضی ہے، اس میں جتنی بھی نعمتیں ملیں گی یا تو نعمتیں نہیں رہیں گی یا ہم نہیں رہیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ ان نعمتوں کو عارضی سمجھیں اور اس کو جو ہے دنیا کا بس گزارنے کا وقت جتنا ہم گزار سکتے ہیں اور جتنا کم سے کم ہم گزاریں گے اتنا ہمارے لیے آخرت بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قناعت پسندی کی جو ہے توفیق عطا فرمائے اور سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے ذریعے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔